بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک ملک کا جنرل تھا، وہ دشمنوں کے خلاف بڑی زبردست طریقے سے جنگ جیت رہا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جنگ کے دوران زخمی ہو گیا۔ تو ایک چراغے نے جب دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے زخمی پڑا ہوا ہے، تو اس نے جو مخالف فوجیں تھیں، دشمن کی فوجیں، ان کو بتا دیا کہ یہ فلاں جگہ پر ہے اور اس کو پکڑ لو۔ جب انہوں نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس چراغے سے پوچھا کہ یہ جنرل آپ کے لیے بڑی بہادری سے آپ کے لیے لڑ رہا تھا، آپ کے ملک کے لیے لڑ رہا تھا؟ تو اس نے آگے سے چراغے نے جواب دیا کہ اس کی بندوق سے جب گولیاں نکلتی تھیں یا ان کی فوجیوں کی بندوقوں سے گولیاں چلتی تھیں تو میری ساری بکریاں ڈر جاتی تھی، تو میں لہٰذا اس سے بہت تنگ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہماری ایسی سوچ ہوتی ہے کہ حکمران ہمارے ملک کے لیے یا ہمارے لیے بھلا کر رہے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ آج بات کرتے ہیں 2021 جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ کچھ لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا، 2021 میں کیا کھویا کیا پایا، لیکن میں اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ 2021 میں سبق یہ سیکھیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کی ہیلپ کی ہے جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، جن کا چولہا نہیں چلتا۔ کیا ہم نے ان کے گھر چلائے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی امداد کی ہے؟ کیا ہم نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے؟ اگر اس کا جواب آپ کو ہاں میں نظر آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا 2021 بہت سپر سال گزرا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ذات کے لیے پیسہ بنایا، آپ نے اپنی ذات کے لیے مال جمع کیا اور آپ نے اپنے لیے محل بنا لیا، اچھا گھر بنا لیا، تو سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے آخرت میں یہ ایک عذاب کی شکل میں آپ کے لیے نظر آئے گا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے قیمتی اور سب سے احساس والی چیز جو ہمارے لیے ہے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اس میں بھلے آپ کھربوں روپے کا گھر بنا لیں، زلزلہ آتا ہے، سمندری طوفان آتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی ساری جمع پونجی ایک سیکنڈ میں تہس نہس ہو جاتی ہے، جبکہ آپ کا ایک لقمہ غریب کو کھلایا ہوا وہ آپ کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت کا جو سبق ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، ہمارے اندر اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ مشکل وقت میں اگر کوئی آپ کے کاندھے پر ہاتھ بھی رکھ دے تو آپ کی کامیابی میں جو تالیاں بجتی ہیں وہ اس سے انتہائی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کی سوچ نہیں ہے۔ ہم نے جتنے بھی لوگ ہیں، اب کچھ مجبوریاں بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ کو اپنی زندگی میں اپنا نظام بھی تو چلانا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے اچھی زندگی اور اچھا سکون ساری زندگی نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ پیسہ کماتے ہیں سکون کے لیے، جبکہ میری نظروں میں آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑا خزانہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی زندگی بھی بدلے گا، آپ کی آخرت بھی بدلے گا۔ ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا چاہیے، ایک دوسرے کا ہمدرد بننا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی حوث جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے اتنی زیادہ، پھر بھی ان کی حوث ختم نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہی حوث ان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ باقی جو مال رہ جاتا ہے وہ سارا کوئی پتہ نہیں کون کھا گیا، کدھر چلا گیا، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں پیسہ ہر انسان کماتا ہے، لیکن میری نظروں میں پیسہ صرف دو قسم کا ہے۔ ایک وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنے لیے استعمال کر لیا، ایک وہ جو آپ نے
غریبوں میں صرف کر دیا، زکوٰۃ دے دی، یہ دو پیسے ہیں۔ تیسرا جو پیسہ ہے وہ آپ کے لیے عذاب ہے، جو آپ نے جمع کیا اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا، جو آپ کے لیے مشکل ہے۔ لیکن ہم نسلوں کا سوچتے ہیں، جبکہ ہمیں پل کی خبر نہیں ہے کہ اگلا سانس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو روشن رکھے، اور اگلا سال ہمارے لیے سلامتی کا بن کر آئے، اور اللہ پاک ہماری ساری پریشانیاں، مشکلیں سب کچھ دور کرے۔ میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں۔ اس نے ایک ملک فتح کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، تاکہ وہ پے در پے ملک فتح کرتا چلا گیا۔ وہ ایک ملک میں جب پہنچا تو اس کی بڑی زیادہ فوج تھی، تو اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا یہ بڑا سخت ہوگا، لہٰذا ہمیں اور زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس ملک کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ آپ کے جنرل کو بلا رہے ہیں کہ آئیں اور ہم ان کی دعوت کرتے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہتھیار زیادہ لے لوں یا فوج کو بڑھا دوں تاکہ میں اس ملک کو آسانی سے فتح کر لوں، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ وہ جب گیا کھانا کھانے کے لیے، تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کے آگے سونے، چاندی، زیورات سب کچھ ٹیبل پر رکھ دیا کھانے کے لیے، جبکہ اس ملک کا جو حکمران تھا، وزیر اعظم تھا، اس نے اپنے لیے 2 روٹی رکھ لی، 2 روٹی کھانے کے لیے۔ تو جو جنرل تھا اس نے بولا کہ میں حیوان نہیں ہوں یا میں انسان ہوں، مجھے بھی تو روٹی چاہیے، میں زیورات، یہ سونا، یہ سب چاندی میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اس نے بڑے قیمتی الفاظ آگے سے بولے کہ کیا اگر آپ نے 2 روٹیاں ہی کھانی ہیں تو کیا آپ کا ملک اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو 2 روٹیاں مہیا کرے؟ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سارے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاؤ اور اپنے ملک کا خیال کرو اور اپنے ملک میں حکمرانی کرو۔ کسی ملک کے اوپر ہمیں جنگ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے، ایسا سسٹم ہونا چاہیے، جو لوگ قانون کے رکھوالے ہیں یا جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی فانی ہے، آج آپ ہیں کل کوئی اور آ جائے گا، سدا یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی نام روشن رہے۔ پیسے سے کبھی بھی نام زندہ نہیں ہوتا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کی کوٹھیاں 3-3 4-4 منزل کی بنی ہیں، کروڑوں روپیہ ان کا مالیت ہوتی ہے ان کی، لیکن گھر میں رہنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ ان گھروں میں کتے باندھے ہوتے ہیں اور کتوں کے لیے صرف 1 یا 2 نوکر رکھے ہوتے ہیں، جبکہ میں نے اکثر جھونپڑیوں میں دیکھا ہے کہ جھونپڑیاں ہوتی ہیں لیکن بچوں کا شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں پر ہر طرف خوشحالی آپ کو نظر آتی ہے، چہچہاتے پن نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر یہ احساس کب ہوگا کہ یہ چند دن رہنے والا ٹھکانہ ہے جس کو ہم نے صدا کے لیے جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔